کے لیے عیاشی ہو رہی ہے اور بھرے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں بے جب پردگی ہو رہی ہے. ہم لوگ عام طور پہ گھر میں اپنے بتاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو شادی آسان ہونی چاہیے یا اچھا یہ جو چل رہا نا کہ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، کوئی فضول کام نہیں ہوا. نہیں جب تک یہ ہلدی نہیں لگے گی تو یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، رات جگہ ہوگا، اس میں رات بھر جگتے ہیں اور تمام بے حیاں ہوتی ہیں. تو دین سمجھ کر کے آپ اس کو بھی اپنے اوپر لاگو کرو کہ ہمیں یہ حرام کام نہیں کرنا ہے. اچھا یہ جو چل رہا نا کہ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے نا، تو ایک تو یہ ہو گیا فضول خرچ ہے نا، فضول رسمیں، فضول چیزیں. اور شادی کے اندر 99% جتنے بھی کام ہے سب فضول. ورنہ نکاح تو بہت آسان ہے. نکاح ہمیں آسان کرنا ہے اور نکاح ہمیں سادہ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی یہی کہیں بھائی اب کیسے کریں، ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو یا مجھے کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہی پڑے ہے نا. میں تعریف کے لیے کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے والد صاحب کی تربیت ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے آج تک میرے گھر میں شادی کے نام پر کوئی ڈھول تماشا نہیں. الحمدللہ کوئی ڈھول تماشا نہیں، کوئی غلط کام، کوئی فضول کام نہیں ہوا. الحمدللہ والد صاحب کی تربیت تھی، ماشاءاللہ تہجد گزار تھے اور ان کی ایک سوچ تھی کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والی پارٹی سے ہم کو مال ملنا چاہیے، سامنے والے لوگوں سے ہم کو یہ ملنا چاہیے. کیونکہ آپ جیسا سوچو گے مال دولت دنیاوی معاملات سوچو گے تو پھر ان کا ذہن بھی ہوگا کہ نہیں ہم کو اب یہ بھی بچانا ہے، ہم کو اب یہ بھی کرنا ہے نا. اور پھر وہ جب گھر میں آ جاتی ہے تو وہ بھی بجاتی ہے. وہ بجاتی ہے، سب کا بجاتی ہے اور اچھا بینڈ بجاتی ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے والد صاحب نے تربیت دی الحمدللہ. اور چونکہ آج 19 مارچ ہے تو 19 مارچ چونکہ ابھی مجھے یاد آیا الحمدللہ 19 مارچ کو میرے والد صاحب کی سالانہ ورثی ہے اور سالانہ 19 مارچ کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن تربیت تھی اور انہیں کی دعائیں یا ان کی ایک سوچ اور فکر سمجھ لیجیے کہ آج میں گناہ گار آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو بہرحال یہ جو میٹر ہے یہ فضول رسومات ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. رسمیں کم ہو جائیں تو انشاءاللہ تو صاحب ہم لوگ ان فضول رسومات کو جیسے بعض دفعہ جب ہم لوگ عام طور پہ گھر میں اپنے بتاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ جو شادی آسان ہونی چاہیے یا جو تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو سامنے سے رپلائی آتا ہے نہیں یہ تو ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوگا تو شادی کیسی. جیسے کہ سوال ہے نا مثال کے طور پہ جیسے کہ مانجھی کو کہہ لیں کہ نہیں جب تک یہ ہلدی نہیں لگے گی تو یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، رات جگہ ہوگا، اس میں رات بھر جگتے ہیں اور تمام بے حیاں ہوتی ہیں. تو گھر والوں کو کیسے سمجھائیں؟ مان لیجیے میں اگر سمجھ گیا ہوں تو میں اپنے گھر والوں کو کیسے کنوینس کروں، خاص طور پر خواتین کو کہ یہ غلط ہے، اسلام کی روشنی میں ایسا نہیں ہے. تو ان اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہ نا تربیت سے طبیعت بدلتی ہے اور سمجھانا بھی چاہیے. قرآن کریم میں 12:27 میں حکم آیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. لوگوں کو سمجھاؤ، سمجھانا فائدہ دیتا ہے. اچھا اس میں مومنین کا لفظ ہے تو اب جو ایمان والا ہے اس کو سمجھنا بھی چاہیے. جو سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایمان ہے نا ہمارے اندر، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، دین سمجھ کر کے آپ اس کو بھی اپنے اوپر لاگو کرو کہ ہمیں یہ حرام کام نہیں کرنا ہے، بے پردگی والا کام نہیں کرنا ہے. ہاں کچھ رسمیں جو شادی میں ہیں ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکرائی، یعنی شریعت میں اس کو منع بھی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنے یہاں مباح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کرو گے تو جائز ہے، نہیں کرو گے تو وہ گناہ نہیں ہے، مباح ہے. مگر اب اس مباح کے نام پر جو غلط کام ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف شادی تو سنت ہے، اب وہ سنت کے لیے حرام کام ہو رہا ہے. صحیح، شادی تو سنت ہے اس کے لیے ڈی جے بج رہا ہے، شادی سنت ہے اس کے لیے عیاشی ہو رہی ہے اور بھرے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں بے پردگی ہو رہی ہے. صحیح. اور کھانا جو کھا رہے ہیں جانوروں کے طریقے سے گرا رہے ہیں، ادھر پلیٹوں میں پھینک رہے ہیں، کھانا ادھر ڈال رہے ہیں. اور یہ میں تو اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں جو کھانا کھانے والے ہیں کھانا کھاتے ہیں خدا رکھدا. آپ سوچئے آپ کی بہن بیٹی کی شادی ہوگی تو آپ کیا سوچو گی؟ ہر بندہ یہی سوچتا ہے نا کونے میں کھڑا ہو کر میری عزت بچ جائے، ہے نا، سارا کام میرا اچھے سے ہو جائے. اب آپ جس کی پروگرام میں گئے آپ اس کی عزت بچائیں گے تب نہ آپ کی عزت بچے گی. صحیح بات ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں گے تب نہ ہماری عزت بچے گی. سب کا بھلا ہو سب کی خیر ہے، سب کے بھلے میں اپنی خیر. لیکن ہمارے اس کا الٹا ہے، اس کا بیڑا گرک ہو جائے. صحیح. ہاں اور کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں پڑوسی خاندانی لوگ جان بوجھ کر کے شادیوں میں جھگڑا پھیلاتے ہیں
رشتہ لگنے کے ٹائم جان بوجھ کر کمیاں بتائیں گے بیٹی کی. ہاں, جان بوجھ کر اس کی خامی نکالیں گے تاکہ رشتہ نہ ہو. رشتہ ہو گیا تو اب شادی نہ ہو, شادی ہو رہی ہے تو اب شادی کے موقع پر جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں کچھ ایسا کچھ چھوڑیں جی تو جھگڑا ہو جائے گا. میں نے خود اس کی پریکٹس کی ہے, جی صحیح ہے. میں نے خود اپنے گھر کی اپنی شادیوں میں اس کو دیکھا ہے. جان بوجھ کر کے وہ آ کے فتنہ کھڑا ہوئے گا, جی جان بوجھ کر کے وہ آ کے بوال کرے گا, بلا وجہ چلائے گا, بلا وجہ شور شرابہ کرے گا, تاکہ لوگوں کو لگے ہوئے ان کے یہاں تو کوئی جو ہے نا ماحول صحیح ہے ہی نہیں. ہم، تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے, اس کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہم اگر دین کے قریب رہیں, علماء کے قریب رہیں, قرآن کے قریب رہیں, اچھی چیزیں سنیں. سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا پہ بھی اچھی چیزیں سنیں اور بچوں کو سنائیں, تو اس کے کئی فائدے ہوں گے الحمدللہ. جی تو مینس اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جو ہے نکاح کو آسان بنائیں اور شادیوں میں کوشش کرنے کے صرف جو دو ہی چیزیں ہوں, نکاح ہو اور ولیمہ ہو. اس طرح سے ہم لوگ جو ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں کہ ہم لوگ آسانی سے نکاح کو آسان بنا سکتے ہیں جی اور اس کے جو ہے اخراجات کو بھی کم کر سکتے ہیں. بالکل. اور ولیمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والا ہو, جی ہے نا. اب ہمارے یہاں یا تو ولیمہ ختم ہی کر دیا گیا ہے, اور ولیمہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو اپنے ولیمے سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ میں جو ساتھ میں بارات لے جا رہا ہوں جی 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 وہاں اس کو جو ہے سب کھلانا چاہیے. جی اپنے یہاں چاہے کچھ کھلائے یا نہ کھلائے. اور معلوم بھی کیا بھائی, میرے پاس 100-150 آدمی ہیں جی اور ان کی عزت رکھیں گا, بس ہمارے براتیوں کی عزت کر لینا. اور جب شادی میں یہ سب میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, جی رسم کے ٹائم ہم لوگ کو بلایا جاتا ہے تاریخ فکس کرنے کے لیے, تو اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں. کیا بھائی, وہ جنتری نکالیں اور جنتری منتری سنتری نکالیے اور جنتری میں دیکھیے دن تاریخ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. ارے بھائی, اللہ کے سارے دن بنائے ہوئے سارے دن اچھے ہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ آج جو ہم لوگ جمعرات کا دن بیٹھا ہے یہ دن غلط ہے؟ آج جو ہم لوگ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ جمعرات کا دن ہے یا کل جمعہ کا دن ہے یا پرسوں سیٹرڈے ہے, تو یہ سب غلط دن ہے؟ نہیں بھائی, سیٹرڈے کو عید ہے, صحیح غلط دن کوئی سا نہیں ہے. اور ہر دن اپنی اپنی جگہ افضل ضرور ہے. صحیح ہاں, ایک دوسرے میں. جیسے جمعہ کا دن فرمایا گیا الجمعۃ سید الایام, جمعہ دنوں کا سردار ہے, تو اسی طریقے سے کچھ گھڑیاں برکت والی ضرور ہیں لیکن کوئی گھڑی نحوست والی نہیں. ہمارے یہاں پھر بتایا بھی جاتا ہے, اچھا 2 ٹکے کے مولوی کچھ ہے بھی, اب میں ان کو کیا کہوں, آج کل ہوتا ہے وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ نحس ہے اور یہ سعد ہے اور یہ ہے, اس پہ آپ غور و فکر نہ کریں. وہ ایک دوسرے فرقے کے مطابق بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ کسی کے بھی فرقے کے مطابق ہو, جو لوگ لکھے ہیں ان کے فرقے والے بھی یہ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے. آج کل آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کون سا دن صحیح ہے کون سا غلط. جو پڑھے لکھے لوگ معلوم ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ہاؤس کس دن خراب ہے. اور چھٹی والے دن کون سا ہے کہ میرے جو ہیں جاننے والے آج سیٹرڈے رکھو تاکہ سنڈے میں سو جائے آرام سے. جی آج کل یہی ہو رہا ہے. یہ بڑے معاملے ہیں. اچھا ہاں, نہیں ان لوگوں نے جو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان, ہے نا. نیم حکیم جان کا خطرہ ہے اور نیم ملا ایمان کا خطرہ ہے. صحیح. اب یہی لوگوں کو 2,000 روپے دے کر کے ڈیبیٹ پہ بٹھا لیتے چینل میں, جی 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 ہے نا. ڈیبیٹ پہ بیٹھ جائیں گے اور ڈیبیٹ پہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے بتائیے بھائی, میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک کوئی صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ایک ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ بیٹھا ہے, وہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کے نام سے مشہور کیے ہوئے, وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے. صوفی صاحب سے پوچھا ٹھیک ہے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. کیسے سوال ہے, ہمارے اسکول کا بچہ بتا دے گا وہ سوال کا جواب. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب بتائیے, وہ بول ہی نہیں رہے. تو ان کی آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے. جی ہاں, پہلے اس کی آپس میں پہ سیٹنگ تیار ہو ہوتی جاتی ہے ہے پہلے سے ہی. کہ آپ کو یا تو آتا نہیں ہے اور آتا بھی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے. صحیح. ان کی یہ سیٹنگ بنی ہوتی ہے. ارے پڑھے لکھوں کو بٹھا کر کے دکھائیں ایک بار, جی جو صحیح میں اچھے قابل لوگ ہیں صحیح. ان کو کبھی نہیں بٹھائیں گے. جو نیم ملا ہیں جی آدھے ہیں ان لوگوں کو نام کے مولویوں کو بٹھائیں گے. اچھا یہ کلچر ہوگا تو ماحول خراب ہی ہوگا. اچھا پھر یہ جو لڑکے والے اپنے آپ کو بہت عقل مند اور بہت سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, سب کچھ کرنے کے بعد بہت پیسہ لٹانے کے بعد جب نکاح کے ٹائم بیٹھیں گے, جو سب سے اہم کام ہے نکاح. بھائی ڈی جے اہم نہیں ہے نا, ڈی جے نہیں بجے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا, آتش بازی نہیں ہوگی تب بھی نکاح ہو جائے. جی بہت بڑا گیسٹ ہاؤس اور ولیمہ اور یا بارات کو کھانا نہیں ہوگا تب بھی نکاح ہو جائے ہو جائے گا. جتنے کام شادی میں آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں سب کی اگر لسٹ بنا لیں آپ, تو میں 99% کام کو میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سمجھدار لوگ, صحیح. میں عالموں کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا کے پڑھے لکھے لوگ وہ 99% الگ کر دیں گے. بھائی ان کو الگ کر دو, اس کے بغیر بھی نکاح
ہو جائے ہو سکتا ایک چیز بچے گی، وہ کیا بچے گا؟ نکاح. ہے نکاح اور لفظ حدیث میں نکاح بھی یہی آیا ہے، حدیث پاک میں لفظ نکاح ہی آیا ہے، ان نکاح